ہاں جی، السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں کہ سب بہن بھائی ٹھیک ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ میں ہوں وقاص حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں یو کے ویزا نیوز اینڈ امیگریشن۔ تو آج کی ویڈیو کافی انفارمیٹڈ اور ہیلپ فل ویڈیو ہے۔ جتنے بھی لوگ دیکھ رہے ہیں آؤٹ آف یو کے سے، کسی بھی شہر سے، گاؤں سے، کسی بھی جگہ سے اگر آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے بہت زیادہ انفارمیٹڈ ویڈیو ہے۔ اگر آپ بھی یو کے میں آنا چاہتے ہیں ٹورسٹ ویزا کے اوپر، ایز اے وزٹ ویزا جو ہوتا ہے، وزٹ ویزا کے اوپر آپ بھی یو کے آنا چاہتے ہیں، آپ یہ ویزا اپنے گھر میں بیٹھے آرام سے آن لائن اپلائی کر سکتے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں مکمل ڈیٹیل ٹورسٹ ویزا کے حوالے سے۔ تو امید کروں گا کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگے گی، اور اس کے علاوہ جن بہن بھائیوں نے یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا، جلدی سے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں، گھنٹی کا بٹن جو ہے وہ بھی پریس کر دیں، تاکہ آنے والی ہر ایک ویڈیو آپ کو بر وقت ٹائم پہ ملتی رہے۔ تو بیسکلی اس چینل کے اوپر جو ویڈیوز بنائی جاتی ہیں وہ بنائی جاتی ہیں یو کے ویزا کے حوالے سے۔ تو آج بھی ویڈیو جو بن رہی ہے یہ بھی یو کے ٹورسٹ ویزا کے حوالے سے بنائی جا رہی ہے، ایز اے وزٹ ویزا جو ہوتا ہے۔ کافی بہن بھائی ہیں جنہوں نے ریکویسٹ کی تھی، کافی ٹائم ہو گیا، تو آج جو ہے میں آپ کے لیے یہ ویڈیو لے کے آ گیا ہوں، کیونکہ کافی بہن بھائیوں کو پتہ ہے، جو لوگ یو کے اندر ویڈیو دیکھ رہے ہیں، کہ یو کے کی لائف اتنی بیزی ہوتی ہے کہ ٹائم نہیں ملتا آپ کو، ٹھیک ہے، کام کام کام، بس کام ہوتا ہے۔ لیکن اس میں یہ ہے کہ مینج کرنا پڑتا ہے، جیسا کہ میں یوٹیوب کے اوپر ویڈیوز بھی بنا رہا ہوں آپ سب بہن بھائیوں کے لیے۔ تو بنانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ کو انفارمیشن ہونی چاہیے، آپ کو پتہ ہونا چاہیے، اگر آپ بھی یو کے میں آنا چاہ رہے ہیں فیوچر میں یا اس سال 2024 میں وزٹ ویزا کے اوپر، ٹورسٹ ویزا کے اوپر، تو یہ ویڈیو آپ کے بہت کام کی ویڈیو ہے۔ آپ نے ویڈیو دیکھنی ہے اینڈ تک، ویڈیو سکپ نہیں کرنی۔ اگر آپ سکپ کر دیتے ہیں تو آپ کو پوائنٹس کی سمجھ نہیں آتی۔ بہت سے لوگوں کا خواب ہے یو کے کا ویزا لینا، یو کے میں جانا۔ تو آج میں آپ کے لیے ٹورسٹ ویزا کے حوالے سے ڈیٹیلز لے کے آیا ہوں، جو آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ This video is regarding to, as a tourist visa, you're going to get information fully about visit visa۔ تو سب سے پہلے یہ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو نیا سال آیا ہے 2024، اس کی سٹارٹنگ سے لے کر ابھی تک ان کا جو وزٹ ویزا کا ریشو ہے یہ بہت ہی اچھا جا رہا ہے، بہت ہی جو ہے نا بینیفٹ ہے آپ کے لیے۔ آپ یہ ویزا حاصل کر سکتے ہیں۔ پاکستانی پاسپورٹ کے اوپر آپ کو کون سے ڈاکومنٹس چاہیے ہوں گے یو کے کا ٹورسٹ ویزا لینے میں، تو یہ بھی بتاؤں گا کہ آپ کو کس طریقے سے اپوائنٹمنٹ ملے گی، کس طریقے سے آپ نے یہ ویزا اپلائی کرنا ہے، اینڈ ہاؤ مچ the cost of the visas as well, and also I'm gonna tell you how long the processing time is, I'm gonna tell you۔ so یہ میں آپ کو بتانے لگا ہوں سب سے پہلے یو کے کا ویزے کا جو ٹائم فریم ہے ٹورسٹ ویزا، اس میں یہ ہے کہ آپ کا جو ویزا اپرووڈ ہوتا ہے ودن 7 days کے اندر ہوتا ہے، 7 دن کے آپ کو اندر آپ کو ویزا ملتا ہے۔ باقی کی کنٹریز کے الگ ہے یہ کنٹری یو کے، تو اس کا اگر آپ ٹورسٹ ویزا لیتے ہیں تو یہ آپ کو ملے گا 7 working days کے اندر۔ تو اس کے علاوہ آپ کے پاسپورٹ کی جو ہسٹری ہے وہ بھی نہیں چاہیے ہوتی، وہ بھی نہیں ضروری ہوتی۔ اس پہ ضروری ہوتی ہے آپ کی بینک سٹیٹمنٹ۔ اور اس کے علاوہ اگر آپ بزنس مین ہیں
تو آپ کو کیا کرنا پڑے گا، اپنے کیسے جو ہے یہ ویزا حاصل کرنا ہے۔ تو اس میں آپ کی ٹریول ہسٹری ضروری نہیں ہے، اور اس کے علاوہ یہ بھی کافی لوگ پوچھ رہے ہیں کہ ہماری جو ٹریول ہسٹری ہے وہ اس کے علاوہ بینک سٹیٹمنٹ جو ہے وہ کتنی ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، اور کلوزنگ جو ہے وہ کتنی ہونی چاہیے۔ تو اس میں آپ کو یہ بتانے لگا ہوں کلیئر، اگر آپ یو کے کا ویزا حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ کی جو بینک سٹیٹمنٹ ہے وہ پچھلے 6 ماہ کی جو ہے وہ مینٹین رکھیں، مطلب کہ 6 مہینے کی بینک سٹیٹمنٹ جو ہے 6 منتھ کی وہ آپ کے پاس ہونی چاہیے۔ تو اگر آپ یو کے ٹورسٹ ویزا کے لیے اپلائی کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ کے اکاؤنٹ میں 15 لاکھ ہونے چاہیے پاکستانی روپیز جو ہیں۔ تو اگر آپ بزنس کر رہے ہیں تو آپ کے اکاؤنٹ سے پیسے آ رہے ہیں جا رہے ہیں، لیکن پھر بھی جو سٹیبل منی ہے وہ کم سے کم 15 لاکھ ہونا ضروری ہے۔ تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ اگر پیسے لے کے کسی سے ادھار تو رکھ رہے ہیں اپنے اکاؤنٹ میں، اس میں یہ ہے کہ جب آپ کا ویزا ہو جائے گا آپ اس کو کہتے ہیں جی میں آپ کو ویزا لگنے کے بعد جو ہے پیسے واپس دے دوں گا۔ تو اس میں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اس میں اکاؤنٹ جو ہے وہ مینٹین نہیں ہوتا، کیونکہ اس میں کریڈٹس اور ڈیبٹس جو ہے وہ نہیں ہوتے ہیں۔ تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہمارا جو کلوزنگ بیلنس ہے وہ اچھا ہو جائے گا ایسے کسی سے پیسے لے کر اپنے اکاؤنٹ میں رکھنا۔ تو آپ سوچتے ہیں کہ اس طرح ہمیں ویزا مل جائے گا، ایسا نہیں ہے۔ ویزا آفیسر جو ہے وہ آپ کی جو بینک سٹیٹمنٹ ہے پچھلے 6 ماہ سے وہ یہ چیک کریں گے کہ آپ کی ٹرانزیکشن جو ہے وہ کیسی ہیں، آپ نے اپنے اکاؤنٹ کو کیسے مینٹین کیا ہوا ہے، آپ کی جو انکم ہے وہ کیسے آ رہی ہے، اس کے علاوہ آپ کے اکاؤنٹ میں کتنے پیسے آ رہے ہیں ڈلوا رہے ہیں آپ، اور آپ کے اکاؤنٹ سے کتنے پیسے نکل رہے ہیں۔ تو اس میں آپ کا جو کلوزنگ بیلنس ہے وہ میٹر کرتا ہے، لیکن اس کی جو اس میں ٹرانزیکشن ہے وہ سب سے زیادہ ضروری ہے۔ تو اس میں یہ دیکھا جاتا ہے ڈیلی بیسس کے اوپر، یا ویکلی ہو گیا یا منتھلی ہو گیا، منتھلی بیسس کے اوپر کہ آپ کے اکاؤنٹ پہ کیا ہو رہا ہے۔ تو اس میں یہ بھی ایک اور پوائنٹ ہے کہ جیسا کہ 15 لاکھ اگر آپ اپنے اکاؤنٹ میں رکھ رہے ہیں، 15 لاکھ، تو ایک ویک کے بعد آپ اپنے اکاؤنٹ سے 1 لاکھ نکلوا رہے ہیں، تیسرے دن جو ہے وہ 1 لاکھ واپس اپلائی جمع کروا رہے ہیں، تو یہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ تو پھر یہ آپ سے پوچھا جائے گا کہ آپ یو کے جا کے اسپینڈ منی جو ہے وہ کیسے اسپینڈ کریں گے، تو یہ جواب آپ کو پاؤنڈ اسٹرلنگ میں دینا پڑے گا۔ تو یہ پاکستانی روپیز میں آپ کو نہیں بتانے، اور اس کے علاوہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ جو یو کے آ کے ان کو بتاتے ہیں کہ ہم نے یو کے وہاں پہ جا کے اتنے پیسے جو ہے وہ اسپینڈ کرنے ہیں، اتنے پیسے ان کے اکاؤنٹ میں نہیں ہوتے۔ تو کچھ جو ہے وہ 5-6 ہزار پاؤنڈ بتا رہے ہوتے ہیں، کچھ بہت ہی کم بتا دیتے ہیں۔ تو یہ چیز جو ہے یہ آپ نے کیلکولیٹ کرنا ہے کہ آپ کا خرچہ جو ہے وہ کتنا ہوگا، تو اسی حساب سے آپ نے جو اماؤنٹ ہوگی وہ لکھنی ہے۔ اگر آپ کا 2000 پاؤنڈ جو ہے وہ ایکسپینس منی ہے تو وہ آپ نے 2000 ہی لکھنا ہے، اس پہ آپ نے کم نہیں لکھنے یا زیادہ نہیں لکھنے۔ تو اس میں یہ ہے کہ اگر آپ 2 ویکس کے لیے جا رہے ہیں تو آپ نے یہ چیک کرنا ہے کہ 2 ویکس کے اندر آپ کا کتنا خرچہ ہوگا، آپ نے وہی لکھنا ہے۔ تو اس میں آپ نے جب فارم فل کرنا ہوتا ہے نا، اس میں آپ نے کوئی بھی رانگ انفارمیشن جو ہے وہ بالکل نہیں لکھنی یو کے ٹورسٹ ویزا کے حوالے سے۔ تو اگر آپ غلط لکھتے ہیں تو آپ کا ویزا ریجیکٹ ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ یو کے کا جو آپ فارم فل کرتے ہیں اس میں یہ بھی پوچھا جاتا ہے کہ آپ کی سیونگ جو ہے وہ کتنی ہے۔ تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو آپ کی سیونگ ہوتی ہے وہ آپ یہ مینشن کریں گے کہ اگر آپ کے پاس کوئی جگہ ہے، کوئی زمین ہے، وہ اس کا لیٹر ہوگا ساتھ،
یا آپ کے پاس مکان ہے وہ، یا آپ کے پاس گاڑی ہے، یا آپ کا جو بھی بزنس ہے اس کے والے سے آپ ضرور ساتھ یہ مینشن کریں گے۔ تو یہ پروف جو آپ کو کرنا پڑے گا، اس میں کوئی ڈاکومنٹس ہوں گے یا آپ کو ایک فائل تیار کرنی پڑے گی کہ آپ کا سیونگ جو ہے وہ، یا آپ کی زمین ہے، آپ کی گاڑیاں ہیں، یا آپ کا گھر ہے، کچھ بھی جو ہے وہ آپ ساتھ ضرور فائل تیار کریں گے۔ تو یہ چند چیزیں ہیں جو یو کے ٹورسٹ ویزا کے حوالے سے ہیں۔ تو اس میں سب سے زیادہ امپورٹنٹ جو چیز ہے وہ ہے آپ کی اپنی بینک سٹیٹمنٹ۔ جو آپ کی بینک سٹیٹمنٹ ہے وہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ آپ نے اس کو کیسے مینٹین کرنا ہے، کیسے کیا ہوا مینٹین، اس میں کوئی ٹرانزیکشن نہیں ہو رہی اگر، تو اس میں یہ ہوگا کہ آپ کا ویزا لگنا مشکل ہو جائے گا۔ تو اس میں یہ ہے کہ اگر بزنس اکاؤنٹ ہے تو آپ کا جو ٹیکس کا بھی ہے سسٹم وہ بھی شو ہوگا اس میں۔ تو اگر آپ منی زیادہ شو کر رہے ہیں تو ٹیکس آپ کم پے کر رہے ہیں تو اس کے اوپر بھی آپ کا ویزا ریجیکٹ ہو سکتا ہے۔ تو اس میں ایک کلیئر بات یہ ہے، اگر آپ 15 لاکھ کما رہے ہیں تو اس کے حساب سے ٹیکس جو ہے وہ شو کریں گے۔ یہ نہیں کہ آپ 10 کما رہے ہیں تو ٹیکس جو 15 کے حساب سے دیں گے، یا آپ 15 کما رہے ہیں تو 10 کے حساب سے ٹیکس دیں گے۔ اس طرح آپ کا ویزا مشکل ہو جائے گا، آپ کو نہیں ملے گا۔ تو یہ جو بینک سٹیٹمنٹ ہے نا، اس کے اوپر آپ کا کیس جو ہے وہ سٹرونگ ہوتا ہے۔ یو کے امیگریشن جو ہے یہ آپ کی بینک سٹیٹمنٹ کے اوپر بہت زیادہ غور کرتی ہے، چیک کرتے ہیں یہ کہ یہ جو آپ کی بینک سٹیٹمنٹ ہے یہ کیسی ہے۔ تو یہ بھی آپ کو بتاؤں، اگر آپ یو کے ٹورسٹ ویزا حاصل کرنا چاہتے ہیں تو یہ اپلائی کرنا بہت ہی آسان ہے، اور اس کے علاوہ آپ کو ایجنٹ کے پاس بھی جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اس میں اگر آپ اپنے ڈاکومنٹس جو ہے وہ مینٹین کرتے ہیں، بینک سٹیٹمنٹ جو ہے وہ مینٹین کرتے ہیں جو بھی ان کی ریکوائرڈ ہے، تو آپ کو آسانی سے ویزا مل سکتا ہے۔ جیسے کہ آپ کافی بہن بھائی ہیں جو سوچتے ہیں کہ ہمیں باقی کے ملکوں کے لیے ٹریول ہسٹری جو ہے وہ اچھی ہونی چاہیے، وہ اچھی بنانی چاہیے۔ تو ایسے ہی یو کے کا جو ویزا ہے اس میں ٹریول ہسٹری کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس میں صرف آپ کو بینک سٹیٹمنٹ جو ہے وہ آپ کی ہسٹری اچھی ہونی چاہیے، جینون ہونی چاہیے، سٹرونگ ہونی چاہیے، اس کے اوپر آپ کو ویزا ملے گا۔ چانسز 100% ہو جاتے ہیں۔ تو اس کے بعد ٹائم کی اگر بات کی جائے، پروسیسنگ ٹائم، یہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے کہ 7 ورکنگ ڈیز لگتے ہیں، اور اس سے زیادہ بھی ٹائم لگ سکتا ہے۔ یہ یو کے ہوم آفس کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے، اس میں 2 سے 3 ویکس بھی لگ سکتے ہیں۔ یہ ڈیپینڈ کرے گا یو کے امیگریشن ہوم آفس کے اوپر کہ وہ کتنے بیزی ہیں۔ تو آپ کا ویزا ڈیلے ہونے کے چانسز زیادہ تب ہوتے ہیں جب یو کے اندر ہالیڈیز آتے ہیں۔ تو جب ہالیڈیز آتے ہیں تو آپ کا ویزا اپلائی ہوتا ہے 1-2 ویک پہلے، تو وہ آپ کا ویزا ڈیلے میں جائے گا۔ جب ہالیڈے نہیں ہوتے تو آپ کا ویزا آپ کو جلدی ملتا ہے۔ یہ پوائنٹس آپ کے لیے بہت ضروری ہے۔ تو اگر میں آپ کو یہ بھی بتا دوں، آن لائن اپلائی کرنے میں آپ کو فارم کی ضرورت ہوتی ہے، جو آپ نے فارم فل کرنا ہوتا ہے، تو وہ آپ اپنے کنسلٹنٹ سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں۔ اس میں آپ کو صرف فارم کی ضرورت ہوتی ہے جو آپ فارم فل کرنا چاہتے ہیں۔ تو اس میں ڈاکومنٹس جو ہیں وہ آپ کو اچھے سے لگانے ہوں گے۔ اس کے علاوہ سبمٹ جو ہوتی ہے وہ بھی آپ کو وی ایف ایس سے ہوں گے، آپ کی جو بائیو میٹرک ڈیٹ ہوتی ہے وہ بھی وی ایف ایس سے ہوگی۔ تو اس میں آپ کے جو ڈاکومنٹس اسکین ہوتے ہیں وہ آپ کو فیس پے کرنی پڑے گی، اور جو ویزا کی فیس ہے وہ آپ آن لائن بھی پے کر سکتے ہیں۔ تو یہ بھی میں آپ کو ایک دفعہ پھر بتانے لگا ہوں کہ آپ کو کون سے ڈاکومنٹس کی ضرورت ہے۔ نمبر 1 جو ہے وہ آپ کی بینک سٹیٹمنٹ ہے۔ نمبر 2 ٹیکس ریٹرن۔ تو اگر آپ جاب کرتے ہیں تو سیلری سلپ اور ساتھ میں این او سی لگے گا۔ آپ کا پاسپورٹ، آئی ڈی کارڈ اور ایف آر سی جو ہے یہ ساتھ بہت ضروری ہونی چاہیے۔ تو اس کے بعد آپ کی ہوٹل کی بکنگ ہونا ضروری ہے یہ چیز، اور اس کے بعد آپ کی جو تصویریں ہونی چاہیے، بیک گراؤنڈ جو ہے وائٹ ہونا چاہیے۔ تو اس کے ساتھ اگر آپ ٹریول انشورنس لگا دیں تو وہ زیادہ بہتر ہوگا۔ تو اس کے علاوہ ایک اور بھی بہت ضروری پوائنٹ ہے،
جو آپ نے کور لیٹر جو ہے وہ ساتھ لگانا ہے. آپ نے اپنی ساری ڈیٹیل جو ہے وہ اس کور لیٹر میں لکھنی ہے. اس میں بزنس کے حوالے سے کام کیا کرتے ہیں آپ کے، جو بھی آپ کر رہے ہیں وہ چیزیں کور لیٹر میں آپ نے ضرور مینشن کرنی ہوتی ہیں. تو یہ چیزیں آپ خود لکھیں گے. اور اس کے علاوہ آپ یو کے ٹورسٹ ویزا کے اوپر جا رہے ہیں، کتنے دنوں کے لیے جا رہے ہیں، گھومنے کا آپ کو شوق ہے، وزٹ کرنے کا آپ کو شوق ہے، تو یہ ساری چیزیں آپ نے لکھنی ہوتی ہیں کور لیٹر میں. تو جو یو کے ہوم آفس کا امیگریشن آفیسر آپ کا کیس دیکھتے ہیں فائل، وہ سب سے پہلے آپ کا کور لیٹر چیک کرتے ہیں. کور لیٹر کے اوپر آپ کی جو ساری ڈیٹیلز آپ نے ڈالی ہوتی ہیں وہ چیک کرتے ہیں سب سے پہلے کہ یہ بندہ جینون ہے، یو کے آ کے واپس جائے گا، ٹورسٹ ویزا کے اوپر آ رہا ہے، اس کی جو سٹیٹس ہے سیونگ ہے وہ مکمل ڈیٹیل کے ساتھ چیک ہوگا. کور لیٹر، یہ ویزا اپلائی کرنے کے ساتھ کور لیٹر ہونا بہت ضروری ہوتا ہے. تو اس میں یہ ہے کہ اگر آپ کور لیٹر اور اپنی بینک سٹیٹمنٹ کے اوپر توجہ دیں گے تو انشاءاللہ تعالی آپ کا جو ویزا ہے وہ کبھی بھی ریجیکٹ نہیں ہوگا. تو یہ فارم آپ نے آن لائن بھرنا ہوتا ہے، اور اس کے بعد جو ویزا کی فیس ہے وہ 115 پاؤنڈ، 115 پاؤنڈ جو ہے وہ آپ نے آن لائن جو ہے وہ پے کرنی پڑے گی آپ کو. تو یہ ہے کہ آپ کو یہ سب چیزیں آن لائن کرنی پڑیں گی. اپنی بائیو میٹرک اپوائنٹمنٹ جو ہے وہ بھی آن لائن آپ کریں گے. تو یہ ہوگا کہ جب آپ کی بائیو میٹرک ڈیٹ آپ بک کرتے ہیں آن لائن تو آپ کو ڈیٹ ملے گی، آپ وہ وی ایف ایس جائیں گے، چیری آفس جو ہے وہاں پہ جا کے آپ کے ڈاکومنٹس جو ہے وہ سارے لے کے جائیں گے، وہاں پہ وہ سکین ہوں گے، پھر وہ آپ کو ڈاکومنٹس واپس کر دیں گے. تو اس میں صرف وہ آپ کا جو پاسپورٹ ہے وہ جمع کریں گے، اس کے علاوہ آپ کا کوئی ڈاکومنٹس نہیں رکھیں گے، وہ آپ کو واپس دیں گے سکین کرنے کے بعد. آخر میں ایک اور ضروری بات میں آپ کو بتاؤں، اس میں آپ نے کوئی بھی فیک ڈاکومنٹس نہیں لگانا. یہ چیز آپ نے یاد رکھنی ہے. اگر آپ بھی یو کے ٹورسٹ ویزا کے اوپر آنا چاہتے ہیں تو فیک ڈاکومنٹس جو ہے آپ نے بالکل بھی نہیں لگانا کسی بھی ویزا کیٹیگری کے اوپر اگر آپ آنا چاہتے ہیں. تو یہ تھی جناب آج کی اپڈیٹ. اگر آپ کو نہیں سمجھ آئی کسی بھی پوائنٹ کے اوپر تو آپ مجھ سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں، آپ کو ضرور جواب دیا جائے گا. تو یہ تھی جناب آج کی ٹورسٹ ویزا کے حوالے سے اپڈیٹ جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر چکا ہوں. امید کرتا ہوں کہ جتنے بھی بہن بھائی ویڈیو دیکھ رہے ہیں آپ نے چینل کو ضرور سپورٹ کرنی ہے. یہ آپ کا اپنا فیملی چینل ہے، چینل کو سبسکرائب کر دیں جلدی سے. ویڈیو لائک کمنٹ فیڈ بیک ضرور دیا کریں، اور اس کے علاوہ میرے یوٹیوب چینل کے اوپر وزٹ ضرور کریں. وہاں پہ آپ کے لیے ویڈیوز لگی ہوئی ہیں، اور ویڈیو آپ نے آگے ضرور شیئر کرنی ہے. فیملی کے فرینڈ کے ساتھ سب کے ساتھ آگے ضرور شیئر کریں. جتنا آپ سے ہو سکتا ہے آپ اس ویڈیو کو ضرور آگے فارورڈ کریں گے. تو اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں بھی کچھ ایسے لنک دیے گئے ہیں جو آپ کے کام کے ہیں، وہ آپ نے ضرور چیک کرنے ہیں. اگر آپ مجھ سے کانٹیکٹ کرنا چاہتے ہیں تو واٹس ایپ کا نمبر ڈسکرپشن میں دیا گیا ہے، تو آپ مجھے وہاں پہ میسج کر سکتے ہیں، آپ کو جواب دیا جائے گا سون ایز پاسیبل. تو چلتے ہیں جناب نیکسٹ ویڈیو میں.